اللہ روزی اپنا کماؤ، اللہ فارغ نہ بیٹھو، محنت کرو، اپنے ادھر کوشش ادھر کوشش، سعی کرو، کوشش کرو، فضول خرچی نہ کرو، غلط خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ، بس پیسہ ہوتا ہے تو ادھر خرچ ادھر خرچ ادھر خرچ نہ، پیسہ پیر کا آپ مرید ہے نا، آپ کے پیر کا سبق یہ فضول خرچی نہیں کرنا، پیسہ جیب میں اب ضرورت ہو تو لو، جب 5 روپے سے کام بنتا ہے آپ وہاں 8 روپے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ 5 روپے خرچ کرو، جب 5 سے کام بنتا ہے تو 8 روپے کیوں خرچ کرتے ہو؟ جب ضرورت نہیں خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو، ضرورت پڑے 5 میں کام ہو تو 10 خرچ نہ کرو، 5 سے کام لو، وہ اپنے پیسے محفوظ رکھو، آپ کو کسی وقت وہ کام دیں گے، یہ پیسے آپ کو کسی وقت کام دیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط رکھیں گے، پھر آپ لنگر کی خدمت کریں گے، مسجد کی خدمت کریں گے، دین کے خدمت گزاروں کی خدمت کریں گے، آپ ہی تو خدمت کریں گے۔ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرو، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ سال پورا ہو جائے تو اپنے پیسوں کی حساب کرو، پیسے ہیں آپ کے جیب میں، صندوق میں، بینک میں، جو اس کو حساب کرو کتنا، لوگوں پر جو قرضہ ہے سارا لکھو ادھر، آپ کی ملک میں جتنا سونا ہے اس کی بھی قیمت لکھو، چاندی ہے وہ بھی آپ کی ملک میں، آپ نے بیوی کو بخش دیا وہ بیوی کا ہے، بچوں کو بخش دیا تو وہ بچوں کا ہے، آپ کی ملک ہے، آپ نے اس کو استعمال کے لیے دیا تو وہ آپ کی چیز ہے، اس کو بھی لکھو، سارا لکھو، اس کو پھر جوڑ لگاؤ، اگر آپ کا دکان ہے اس میں سامان ہے، کاروبار کا بیچ رہے ہیں، فروخت کا سامان، اس کی بھی قیمت یہاں لکھ دو، کتنے پیسے ہو گئے، آپ پر اگر قرضہ ہے تو قرضہ نکالو اس سے، جو پیسے بچیں گے وہ آپ کی مالیت ہے، اگر آپ کے پاس تقریباً 1,00,000 روپیہ موجود ہے، پوچھیں کہ 52.5 تولے کی رقم کیا ہے، 1,15,000 ہے یا 20 کے قریب ہے، 1,15,20 کے قریب آپ کے پاس مال موجود ہے صافی صاف، تو آپ امیر ہیں ایک لحاظ سے، تو آپ پر زکوٰۃ شرعاً فرض ہو جائے گی۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 1,000 روپے میں 25 روپیہ، 1,00,000 میں 2,500، 1,00,000 روپیہ ہوا تو اس میں 2,500 روپیہ آپ پر زکوٰۃ شرعاً لازم ہے، فرض ہے، جو نہیں زکوٰۃ ادا کرتا تو شرعاً گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، قیامت کے دن وہی پیسہ سام کی شکل اس کو ڈستا رہے گا۔ کوشش کریں اپنی زکوٰۃ وہاں استعمال کریں، ہمارے زمانے میں حکومت مدارس کو مدد نہیں کرتی، اچھا مدرسہ ہے جہاں اچھے استاد ہیں، استادوں کی تنخواہ، طلباء کا راشن، یہ اس زمانے میں بہترین ہے، آپ کا اگر رشتہ دار بھی ہے مسکین بھی ہے، سبحان اللہ، بیچارہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، چچا زاد بھائی ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، مسکین بھی ہے بیچاروں کو، اور کوئی ذریعہ نہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، یہ بھی آپ کے حقدار ہیں، رشتہ دار مسکین وہ بھی حقدار ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اچھا مدرسہ ہو، استادوں کی تنخواہ راشن میں استعمال کریں، اس زمانے میں فرض ہے، حکومت مدد نہیں کرتی ہے، مدارس کون چلائے؟ اسی لوگ جو اپنی زکوٰۃ سے، اپنی خدمات سے ان کو چلائیں گے، اگر مدارس بند ہو گئے تو دین اسلام سارا بند ہو جائے گا۔ غیر مسلم اس کوشش میں ہیں کہ مدارس کو بند کرو، علماء کو ختم کرو، علماء نہ رہیں، یہ ہمارے لیے بہت رکاوٹ ہے، عالموں کا وجود ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یا فقیر بیچارے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آتے ہیں، تقریباً 100 گھر ہیں، بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، مسکین غریب بیٹھ کر دربار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پیر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ایک جماعت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فقیروں کو توفیق نصیب کرے، ان فقیروں کی خدمت بھی اللہ کی رحمت ہے، جس کو رب چاہتا ہے ان غریب مہاجرین کی خدمت کرتا ہے، جو اس لنگر کی خدمت کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ جہاں شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، ان پر بڑی رحمتیں نازل فرمائے، دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی نصیب فرمائے۔